کیا یہ صرف 7 ہی اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کریں گے؟ باقی کوئی ایسا انسان ان 7 میں سے، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے، تو کیا بوڑھے اور عورتیں نہیں آئیں گی؟ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہے، تو جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے وہ محروم ہو جائیں گے؟ یہ سمجھنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، ایسا شخص جس کو دعوت دی جائے، برائی کی لوگ کہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ، تو کیا اعلانیہ صدقہ کرنے والا اور اس کے سائے میں نہیں جائے؟ ایسا شخص جو اکیلا بیٹھ کے رو لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے رم جم جاری ہو جاتی ہے، تو کیا جو شخص اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خالی بھی ہو تو اس کو رونا آ جاتا ہے، جنت اس کو سایہ نہیں؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان اس بات کو سمجھنے کے لیے سنیں۔ 7 ان لوگوں کا تذکرہ جن کو کی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جامع کی روایت ہے 6576، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتا ہے یا جس نے قرض دیا وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 اعمال کی وجہ سے، کسی کا قرض اتارنا یا کسی کا قرض معاف کر دینا، یہ تو لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح الجامع 6107، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دینا، قرض کسی نے لیا اور وقت پہ واپس نہیں کر سکتا، تو مہلت دے دینا یا چھوڑ دے، ڈھیل دے دے یا ویسے چھوڑ دے، اس کو بھی اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ تو 7 وہ لوگ، ایک قرض اتارنے والا، ایک قرض معاف کرنے والا، اور ایک قرض کے بارے میں ڈھیل دینے والا، تو 10 لوگ اللہ کی عرش کے سائے میں تلے ہوئے گے۔ اگلی روایت یہ بتاتی ہے، یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اسلامی جہاد، جو حکمران کے ساتھ مل کے جہاد کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں حکمران اسلامی حکومت اس کے تحت یہ جہاد ہوتا ہے، اور اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، تو جو اس جہاد میں جائے اور غازی جو ہے زندہ ہے، ایسا انسان کو سایہ مہیا کرتا ہے، غازی کو سایہ مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ بعض انسان اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تاجر جو تجارت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، سچا تاجر بھی قیامت کے دن ان 7 کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں، جن کا آپ نے حدیث میں تذکرہ کرا، وہ سچا تاجر عادل بادشاہ کے ساتھ ہوگا، وہ سچا تاجر اس نوجوان کے ساتھ ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور باقی 5 کا بھی تذکرہ آپ نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا جو 13واں شخص ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی مدد کرنے والے کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے۔ اور اگلا وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایسا انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن تنگی کے بعض ایام ایسے آ گئے کہ اسے قرض لینا پڑ گیا، قرض میں جو اسے پریشانی آئی ہے حلال لقمہ کھانے کی وجہ سے، حرام کی بات نہیں ہے، کیوں اسے قرض لینا پڑا؟ وقت آ گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، یہ جو پریشانی اسے اٹھانی پڑی، قرض اٹھانا پڑا، پھر قرض واپس کرنے کی اسے محنت کرنی پڑی، اس کے بدلے میں اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ اگلا وہ انسان اس کے بارے میں ایک شخص غلام ہے اور لکھ لیتا ہے، اتنا کام کروں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے اور اس لگن سے کام کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں تاکہ میں اسلام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں۔ ایسے انسان کی عبادت
اور اس کے کام کی لگن، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100ویں انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، ایک شخص ہر وقت اس کی نظر آتی ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، سورج کو دیکھتا، نماز کا ٹائم تو نہیں گزر گیا، یہ فکر، یہ تڑپ کہ نماز نہ گزر جائے، سورج کو دیکھتا، نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس فکر کے بدلے بھی اسے اللہ عز کا سایہ نصیب۔ 17واں وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے سر نے فرمایا، ایسا انسان جو قرآن بچپن میں سیکھتا، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن قرآن نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے سر نے فرمایا جو بچپن میں قرآن پڑھا، بڑھاپے تک پڑھتا گیا، اللہ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے۔ حاضر لوگ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ، ایسا انسان جو علم سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی بات کرتا علم کی بات کرتا، پہنچ گئے نہیں کرتا، لغویات نہیں بولتا، اس کو بھی اللہ اپنے اس کے سایہ میں سے خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی میں کوئی معنی ہوتا ہے۔ بزدل نہیں، یہ کہ اسے گالیاں دینا نہیں آتی، کہ اسے بولنا نہیں آتا، کہ لوگ اگر اس سے استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتا، اس کی زبان میں لکنا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ فخر اور گھمنڈ اور غرور کے بول نہیں سکتا، بول سکتا کیونکہ اس کو نہیں، لیکن وہ خاموش اس لیے ہوتا ہے علم اور بردباری کو، متانت کو، سنجیدگی کو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں۔ ایسے شخص نے عرش کا سایہ نصیب۔ انسان اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن سائے میں ہوگا۔ 20واں انسان جو شخص جتنا صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ بھی قیامت کے لیے سائبان بن رہا ہے، یہ مظلہ اور امبریلا آپ بنا رہے ہیں، جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنی ہی تقوی قیامت کے دن بڑی ہوگی اور آپ اس کے ساتھ۔ ویسے تمام روایت کو دیکھا جائے تو 30 سے زائد لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، 20 لوگوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اللہ عز و جل یہی اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔